فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دنوں سے قیامت کے علامات سے متعلق کچھ دروس شروع تھے۔ پچھلے دروس میں ہم نے قیامت کے 9 علامات کو ذکر کیا جو ظاہر ہو چکے تھے اور چھوٹے علامات میں سے تھے۔ آج کے درس میں ہم 10ویں علامت کو ذکر کریں گے جو ظاہر ہو چکی ہے۔ 10ویں علامت قیامت کے علامات میں سے وہ ہے کثرت الفتن۔ جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے تو یہ بھی قیامت کے علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اس کی تفصیل میں بعد میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے اس بات پر دلائل کچھ روایات ذکر کر رہا ہوں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے علامات میں سے ایک علامت کثرت الفتن ہے، جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 2 بڑے جماعتوں میں جنگ نہ ہو اور ان 2 گروہ کے آپس میں بہت بڑی لڑائی ہوگی۔ تکون بینہما مقتلۃ عظیمہ وحتی یبعث دجالون کذابون قریب من 30 کلہم یزعم انہ رسول اللہ۔ اور قیامت سے پہلے 30 دجال جھوٹے آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمِ، علم اٹھا دیا جائے گا۔ وَيُلْقَ الشُّحُّ، بخل عام ہو جائے گا۔ وَتَكْسُرَ الزَّلَازِلِ، زلزلے زیادہ ہوں گے۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانِ، زمانہ قریب ہو جائے گا، زمانے سے برکت ختم ہو جائے گا۔ سال مہینے کے طرح نظر آئے گا، مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کے طرح۔ جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں زمانے سے برکت اٹھتا جا رہا ہے، سال وہ مہینے کے طرح ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلتا، ہفتہ دن کے طرح ہو گیا۔ تو وہ یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَظْهَرَ الْفِتَنِ، فتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ ہم نے جو اس حدیث کو ذکر کیا اس لفظ کے لیے کہ قیامت کے علامات میں سے ایک علامت یہ ہے وَتَظْهَرُ الْفِتَنِ، فتنے ظاہر ہوں گے۔ وَيَكْثُرَ الْحَرَجُ وَهُوَ الْقَتْلُ، قتل عام ہو جائے گا۔ یہ الگ الگ نشانیاں ہیں جس کو میں تفصیل سے ذکر کروں گا۔ وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالِ فَيَفِيزُ حَتَّى يُهِمَّ رَبُّ الْمَالِ، مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ایک آدمی جو مال والا ہے اس کو یہ فکر ہوگا کہ کوئی ہے جو میرا یہ مال قبول کر لے بطور صدقہ کے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالِ فَيَفِيزَ حَتَّى يُهِمَّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ، اس کو یہ غم ہوگا کہ کوئی ہے جو میرے یہ مال قبول کر لے۔ وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانًا، ایک آدمی قبر والے کے پاس سے گزرے گا، وہ کہے گا کاش اس صاحب قبر کے جگہ پر میں ہوتا۔ اتنے فتنے ہوں گے
امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ دوسری دلیل بھی سنیے کہ قیامت کے علامات میں سے ایک علامت ہے کثرت الفتن، جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ روایت بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، کہ اعمال میں مبادرت کرو، سبقت کرو ایک دوسرے سے، نیک اعمال میں ایک دوسرے سے پہل کرو۔ کیوں؟ فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے فتنے آئیں گے کہ قطع اللیل المظلم، جیسا کہ رات کا تاریک حصہ، جس طرح رات کی تاریکی ہوتی ہے تو اسی طرح فتنے آئیں گے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بارش برستا ہے اور اس کے قطرے تمہارے گھروں میں گرتے ہیں، اسی طرح مسلسل پے در پے فتنے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حالت ہوں گے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح ایک آدمی مومن ہوگا لیکن رات کو کافر ہوگا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو ایک آدمی مومن ہوگا لیکن صبح کو ایک آدمی کافر ہوگا، الحاد کے فتنے میں مبتلا ہوگا، زندقت کے فتنے میں مبتلا ہوگا، کفر کے فتنے میں مبتلا ہوگا۔ کیوں یہ اتنا فتنے میں وہ مبتلا ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے ساز و سامان کے لیے، دنیا کے پیسوں کے لیے وہ اپنا دین بیچے گا، وہ اپنا دین بیچے گا۔ صبح اگر کوئی اس سے کہے کہ بھئی یہودیت کو اپناؤ تمہیں اتنے پیسے ملیں گے، تو وہ دین اسلام کو چھوڑ بیٹھے گا۔ ایسے حالت ہوں گے۔ الامان الحفیظ اللہم احفظنا منہ وجمیع المؤمنین۔ اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتن، ان قریب فتنے آئیں گے، القاعد فیہا خیر من القائم، جو آدمی اس وقت بیٹھا ہوگا تو وہ اس سے بہتر ہوگا جو کھڑا ہو، والقائم فیہا خیر من الماشی، جو آدمی کھڑا ہو تو وہ اس سے بہتر ہوگا جو چلتا ہے، والماشی فیہا خیر من الساعی، جو آدمی چلتا ہے تو وہ اس سے بہتر ہوگا جو دوڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جتنا فتنوں سے محفوظ ہوگا تو وہ امن میں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یستشرف لها تستشرف، جو یہ چاہتا ہے کہ ان فتنوں کو جان کر تو دیکھو تو وہ اس میں مبتلا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں کے وقت میں مومنین کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن وجد فیہا ملجأ او معاذ فلیعوذ بہ، جو اس وقت کوئی جائے پناہ دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہاں پر پناہ حاصل کرے۔ ایسی حالت ہوگی، اللہ امت مسلمہ کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اب فتنوں کے کچھ تفصیل میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہ فتنے جو ہے یہ دو قسم پر ہے، ایک ہے فتنۃ الشبہات، شبہات کے فتنے، یہ فتنے بھی بہت زیادہ عام ہیں۔ دوسرا قسم ہے فتنوں کا فتنۃ الشہوات، شہوات کے فتنے، اور یہ فتنے کہاں پر ہوں گے تو اس کی کوئی خاص جگہ تو احادیث میں ذکر نہیں ہے کہ صرف یہاں پر ہی ہوگی، لیکن بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عراق میں زیادہ فتنے ہوں گے۔ شروع سے لے کر اب تک عراق میں جو فتنے، کبھی شیعت کا فتنہ، کبھی خارجیت کا فتنہ، کبھی اعتزال کا فتنہ، اس کا مرکز عراق ہی ہے۔
پھر یہ فتنے دو قسم پر ہے، ایک ہے شبہات کے فتنے کہ آپ کے دل میں شبہات ڈالے جائیں گے کہ تیرا عقیدہ درست نہیں ہے، تیرا نماز درست نہیں ہے۔ آج دیکھیے جو آدمی سوشل میڈیا سے باخبر ہے وہ بخوب جانتا ہے کہ چاروں طرف کہیں الحاد کا فتنہ، کہیں ارتداد کا فتنہ، کبھی مغربیت کا فتنہ، ہر قسم کے فتنوں کا بازار گرم ہے۔ آپ سے کہیں گے تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں، آپ سے کہے گا تیرا نماز ٹھیک نہیں، تیرا وضو ٹھیک نہیں، کہیں یہودیت کے فتنے۔ بعض لوگ تو ایسے سادہ لوگ ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر یہودیوں کو سنتا ہے، عیسائی کو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے اسلام کے بارے میں۔ اگر وہ کوئی اعتراض کرے تو اعتراض کا جواب نہیں دے سکتا تو فتنے میں مبتلا ہوگا۔ لہٰذا علماء حق جو قرآن و سنت کو بیان کرتے ہیں ان کے بیانات سننے چاہیے، اور جو اہل زیغ ہو، اہل باطل ہو تو ان کے بیانات سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ انسان کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے فی قلوبہم مرض، کہ ان منافقین کے دلوں میں مرض ہے۔ یہاں پر مرض سے مراد شبہات کا مرض، اور یہ مرض عام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت کو فالو کرے اور ان علماء کے بیانات کو سنیں جو قرآن و سنت کو جاننے والے ہیں۔ تو ایک فتنہ ہے فتنۃ الشبہات، دوسرا فتنہ ہے فتنۃ الشہوات، شہوات کا فتنہ، اور یہ فتنہ بھی بہت زیادہ عام ہے۔ قرآن مجید میں ہے اللہ رب العزت خطاب فرماتے امہات المؤمنین سے کہ ان منافقین سے باتیں نرم لہجے میں نہ کیا کرو۔ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اس لیے کہ جس کے دل میں شہوت کا مرض ہے تو وہ امید کر بیٹھے گا کہ شاہد یہ میرے ساتھ محبت کرے گی۔ تو ایک فتنہ ہے شہوات کا فتنہ، اور ان شہوات کے فتنوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک من اخطر الفتن، سب سے زیادہ خطرناک فتنہ وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر اپنی امت پر وہ عورتوں کے فتنے سے ہے کہ میری امت عورتوں کی وجہ سے گمراہ ہوں گے۔ آج آپ دیکھیے، آپ جو چیز بھی یوز کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ دکاندار ہیں، بزنس کر رہا ہے تو ہر کسی چیز پر عورت کی تصویر لگی ہوگی۔ آپ اگر کوئی اسلامی چینل وہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو شروع میں لڑکیوں کے تصاویر آئیں گے، آپ نہیں چاہیں گے، باوجود اس کے کہ آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ میں عورت کو دیکھوں، لیکن آپ کے ارادے کے بغیر عورتوں کی تصاویر بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ تو یہ ہے عورتوں کا فتنہ جو بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈر اپنی امت سے وہ عورتوں کے فتنے سے ہے کہ یہ لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ اور کئی سال پہلے یہودیوں نے آپس میں میٹنگ کیا کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح گمراہ کریں۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہتھیار کے ذریعے سے تو ان کا مقابلہ مشکل ہے، لہٰذا ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نوجوان نسل کو نشے پر لگاؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں عورتوں کو فحاشی اور عریانی پر اکساؤ۔ تو جب گھروں میں فحاشی اور عریانی ہوگی، نوجوان نسل کہیں کسی پل کے نیچے بیٹھا ہوگا وہاں پر
شراب پیے گا، نشہ کرے گا، تو اسے اپنے آپ کا فکر نہیں ہوگا تو گھر کا فکر کیسے ہوگا؟ تو ان کا الغزو الفکری، ان کے سوچ کو مٹاؤ تو تب ہم کامیاب ہوں گے۔ تو میں کہتا ہوں وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ یہ جو جوال ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اس میں ہمارا نوجوان نسل، ہماری نوجوان بچیاں وہ ایسے غرق ہو چکے ہیں کہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں الامان الحفیظ۔ نوجوان تو چھوڑو، بوڑھے بوڑھے وہ بھی انٹرنیٹ کے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ انٹرنیٹ ایک اچھی چیز ہے اگر آپ اس کو صحیح کاموں میں استعمال کریں۔ آپ کوئی علمی مقالہ اس پر دیکھیں، گوگل کے ذریعے سے اصلاحی بیانات سنیں تو اچھی بات ہے، لیکن اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنا یہ انسان کی دنیا اور آخرت کا وبال ہے۔ تو یہ فتنہ عام ہو چکا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، بہت عجیب روایت ہے، امام حاکم نے اس کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہود اور نصارہ کا پیچھا کرو گے، تابعداری کرو گے۔ لو ان احدا، اگر تم میں سے کوئی اس کو دیکھے کہ وہ راستے میں جمع کر رہا ہے اپنی بیوی سے تو تم بھی اس طرح کرو گے۔ آج دیکھیے ٹک ٹاک کے ذریعے سے نوجوان لڑکیاں اپنی ویڈیوز بناتی ہیں اور پھر اس پر بیچتی ہیں، یوٹیوب پر ڈالتی رہتی ہے ٹک ٹاک کے ذریعے سے۔ تو یہی تو زنا ہے، ڈانس اور رقص ہو رہا ہے میدانوں میں، یہی تو زنا ہے۔ تو اگر ان حالات کو دیکھا جائے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے سے، تو مخبر صادق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی سچی ثابت ہو رہی ہے۔ تو سب سے بڑا فتنہ یہ عورتوں کا فتنہ ہے، اور بنی اسرائیل جو تباہ ہو گئے تھے، ہلاک ہو گئے تھے، وہ بھی عورتوں کے فتنے کی وجہ سے۔ اس وجہ سے دو فتنے سب سے بڑے ہیں، ایک ہے مال، دوسرا ہے عورت۔ کبھی آدمی پیٹ کے بھرنے کے لیے وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور کہیں شہوات میں مبتلا ہوتا ہے، وہ کسی چیز کا پرواہ نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بھی یہ حکم فرمایا کہ یہ جو مال و اولاد ہے یہ فتنہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اللہ رب العزت فرماتے جان لو، یقین کر لو کہ تمہارے اموال اور تمہارے اولاد یہ فتنہ ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اس طرح فتنے، اختلافات، امت کے آپس میں اختلافات موجود ہوں گے، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور جو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اختلافات کا دروازہ کھل گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر شہید ہو گئے، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی، ان میں سے ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں نے یہ دعا کی کہ اللہ میری امت کو متفق فرما کہ ان میں اتحاد رہے، اتفاق رہے، اختلاف نہ رہے، تو میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔